بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، مریم نواز جو ہیں، وہ پچھلی ویڈیو میں نے سوال کیا تو آپ نے کہا اس ویڈیو میں اس کو کرتے ہیں. 60 سے 70% اپنا کام مکمل کر چکی ہے الیکشن کمپین کے حوالے سے. 30 اپریل جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے الیکشنز کی. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس ہنٹ سے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 60 سے 70% بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں 3 پلانز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور تینوں کے اوپر بیک وقت کام ہو رہا ہے. پلان نمبر 1، پلان نمبر 2، پلان نمبر 3. اس میں 2 پلانز ہیں جن کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے. بھی جو کہتی ہے نا کہ انہوں نے 60 سے 70% کام مکمل کر لیا ہے، وہ صرف اور صرف کینڈیڈیٹ سلیکشن کا یا پارلیمانی بورڈ کا کام ہے. اچھا، مطلب وہ جو فہرستیں ہیں، لیکن وہ کیونکہ ٹاسک نمبر 2 اور 3 کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ٹاسک نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں. پہلا ٹاسک یہ ہے کہ 3 چیزیں دیکھیں. گیم اس وقت پھنسی ہوئی ہے. آپ نے پہلا سوال کیا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں. صحیح. دیکھیں گیم اس معاملے پہ، الیکشن والے معاملے پہ پھنسی ہوئی ہے. ملک آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا الیکشنز کے بغیر، اور کچھ بہت ہی اہم انٹرلوکیوٹرز نام لیے بغیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس سارے معاملے میں انٹر ہو چکے ہیں، جو بڑا زور رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کروا دیں نا. آپ خود نہیں آ سکتے تو الیکشن کروا دیں. پاکستان میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے کیا؟ الیکشنز ہوں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. اب الیکشنز کو روکنے کے لیے، اب الیکشنز کی صورت میں بیلٹ باکس پہ تو خان صاحب کو ہرایا نہیں جا سکتا. 3 پلان ہیں، 3 ٹاسک ہیں، اور وہ دونوں چیزوں پہ فلکچویٹ کرتے ہیں. ایک الیکشن ہونے کی صورت میں اور ایک الیکشن نہ ہونے کی صورت میں. اچھا، وہ کیا ہے؟ جو پلان نمبر 1 ہے، پلان نمبر 1 ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں. وہ ایک ایکسپوزڈ پلان ہے. سب کو معلوم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. 3 لوگوں کو ڈائریکشن گئی، 4 کو. ایک گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ایک گورنر خیبر پختونخوا کو، ایک صدر عارف علوی کو، اور ایک گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر دیا، صدر نے اپنا کام کر دیا. اب الیکشن کمیشن نے باقی اپنا کام کرنا ہے، اور گورنر والا معاملہ کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ فکس کرنی ہے. اب 30 اپریل کے حوالے سے نام وہ ڈیٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن کے لیے وہ بھیج دی کہ جناب 30 سے 7 مئی تک الیکشن کروا لیں. صدر نے لکھ کے بھیج دیا جناب پہلا دن 30 اپریل کو الیکشن کروا لیں. اب الیکشن کمیشن نے اس کا شیڈیول جاری کرنا ہے. جو اس کام سے انحراف کرے گا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور توہین عدالت لگ سکتی ہے. بڑا جو ہے وہ سخت ان کے ساتھ کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو کام وہاں پر تو رکنے نہیں والا. اس کے لیے پلان نمبر 1 کیا ہے؟ پلان نمبر 1 یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 3-4 چیزوں کو بنیاد بنا سکتی ہے اپنی جو ہیلپ ان کی ریکوائرڈ ہے اس سے روکنے کے لیے. صحیح. وہ لیٹرز ہیں انٹیریئر منسٹری کا اور وزارت دفاع کا. فوج نہیں آ سکتی اور پولیس نہیں آ سکتی، سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتی کیونکہ آلریڈی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن موجود ہے. دوسرا ہے وہ کہ پیسے نہیں ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سٹاف نہیں ہے. اب یہ 3 وہ معاملات ہیں جس کے اوپر پہلا کام ہو سکتا ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو نہ ہو. اچھا، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی ایسی ریزننگ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا پراپر سالڈ کام نہیں ہے کہ آپ کی اس جسٹیفیکیشن کو کوئی مان لے گا. صحیح. تو پھر ہے پلان نمبر 2. پلان نمبر 2 یہ ہے جو پارشلی ہماری لاسٹ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کا من تبدیل ہو گیا، ان کا دل تبدیل ہو گیا. وہ کل تک بار بار شاہزیب خانزادہ جن کے وہ شریک میزبان ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہر شو میں ہوتے ہیں، ہر شو میں تقریباً ہوتے ہیں. تو وہ جو شریک میزبان شاہزیب خانزادہ ہیں، انہوں نے ایک گردان جو ہے وہ ایک جس طرح رٹوت ہوتا ہے نا اس کی طرح وہ انہوں نے جاری کی ہوئی تھی. اور کبھی کمیٹی روم نمبر 5 سے، کبھی نمبر 1 سے، نمبر 2 سے باہر آتے ہوئے پارلیمنٹ میں وہ جو صحافی کیمرے لے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، ہم نے عمران خان کو گرفتار ہی نہیں کرنا، عمران خان ارریلیونٹ ہے، عمران خان میٹر نہیں کرتا، عمران خان کو گرفتار کر لیا تو اس کو فائدہ ہوگا، ہم پاگل ہیں کہ ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ تھا ان کا بیان. لیکن اچانک سے تبدیلی آتی ہے کہ جناب خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. اب خان صاحب کو گرفتار کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی پاپولیرٹی انفیکٹ بہت زیادہ بڑھے گی اور اس کا تو ان کو فائدہ ہوگا. تو پھر یہ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس کے نتیجے میں ایک انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی. خان صاحب کو جب آپ لاہور میں زمان پارک سے گرفتار کریں گے، کوئی تھوڑا بہت ہلا گلا ہو جاتا ہے، ہنگامہ رائی ہو جاتی ہے، کوئی لوگ جا کے کسی خدا نہ خواستہ کسی سرکاری املاک کو یا پبلک املاک کو جو پبلک پراپرٹی ہے یا پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا جواز
بن جاتا ہے کہ نہیں جناب حالات ہی خراب ہو گئے, ہم یہ سنبھالیں گے یا ہم الیکشن کریں گے. الیکشنز تو بھائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے, انتہائی حساس ہے, CCTV کیمرے لگنے ہیں. ہمارا پاس تو اس وقت انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, نہ پیسے موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی. تو یہ ہے وہ جو ٹاسک نمبر 1 رانا ثناء اللہ کا ہے. اور پلان نمبر 2 ہے جس کے تحت آپ الیکشنز کو سبوتاج کر رہے ہیں. لیکن پھر تیسرا پلان, اور وہ بڑا خاص ہے, تیسرا پلان بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور تیسرے پلان میں ٹاسک جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے اگر اس ٹاسک پہ رانا ثناء اللہ صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو PTI کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, واقعی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ جو کام انہوں نے جو کاروائی ڈالی ہے نا, وہ کاروائی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بڑی کاروائی ڈالی. پہلی تو آپ پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتا دوں, پیپلز پارٹی نے جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس سے ایک دن پہلے سے بی بی فریال تالپور صاحبہ نے آن لائن انٹرویوز شروع کر دیے کینڈیڈیٹس کے. خیبر پختونخوا میں انہوں نے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کیے ہیں. پورے نہیں ہیں ان کے پاس, وہ بس مالاکنڈ ڈویژن میں کچھ ایک دو اچھے جو ہے وہ ان کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں تو صفا چٹ ہے نا, اور یہاں پہ بھی وہ ساؤتھ پنجاب میں کہتے تھے, ساؤتھ پنجاب میں بھی کہانی کوئی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے راجن پور میں بھی دیکھ لیا. اور آپ کسی اور جگہ پر کروائیں گے ہاتھ رکھ کے نا, مرضی کے حلقہ چوز کر کے بھی کروائیں گے, تو جو آپ کا سب سے اسٹرانگ حلقہ ہے نا اس میں بھی آپ کو دانتوں تلے پسینہ آ جائے گا. صحیح, دانتوں سے پسینہ آ جائے گا آپ کے. آپ اگر وہ اپنی مرضی کی کانسٹیٹوئنسی 20,000 سے زیادہ ووٹ نہیں مل سکتے. پیپلز پارٹی کا تو دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کے پاس تو کینڈیڈیٹ بھی پورے نہیں ہیں. صحیح, پیپلز پارٹی کا تو چانس 2023 والا الیکشن کے نتیجے میں اور بیلٹ باکس پہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی پریزنس تو رکھنی ہے نا, تو اس کے لیے وہ کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کر رہے ہیں. پھر آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, اور ان کو ٹاسک کیا دیا گیا کہ نہیں, آپ نے فہرستیں 3 قسم کی بنانی ہے. اچھا, فہرست نمبر 1 جو بنانی ہے وہ یہ بنانی ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے. اچھا, فہرست نمبر 1, آپ نے پارلیمانی بورڈ جو صدر ہے نا پنجاب کے, بالکل بالکل, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ اپنے کینڈیڈیٹس کی فہرست تیار کریں اور بیسٹ آف دا بیسٹ کو اٹھائیں, جس کو آپ کو لگتا ہے کہ جناب ہماری پارٹی ایگریڈ اپون ہے, نہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی, ان کو آپ نے ٹکٹ دینا ہے اور پارٹی نے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنا ہے. بہت مشکل الیکشن ہونے کی صورت میں, ہاں مشکل ہے, لیکن ایک علیحدہ بحث ہے. ٹاسک نمبر 2 جو ہے, اسی میں جو ذیلی ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی فہرستیں نکالنی ہیں. تحریک انصاف کس کس کو دے رہی ہے, اور آپ نے میچ کرنا ہے اپنا کینڈیڈیٹ کہ اس کی ٹکر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. لیکن تیسرا اس میں جو ذیلی ٹاسک ہے نا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اور بڑے جو لوگ ان کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ملاقاتیں کرتے ہیں, اور پھر جب ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں, یعنی کہ یہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے, لیکن ہے انفارمیشن اور پکے بندے سے آئی ہے, اس وجہ سے میں اس کو شیئر بھی کر سکتا ہوں. وہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جان, آپ نے صرف تحریک انصاف کے جن کو ٹکٹ مل رہے ہیں ان کی لسٹ نہیں بنانی, جن کو نہیں مل رہے ان کی بھی بنانی. آپ نے اصل میں تو لسٹ بنانی ہے ان لوگوں کی تحریک انصاف کی جس نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. ہمیں چاہیے ان کا ڈیٹا, رسے بچے جو ہوں گے وہ ڈیٹا چاہیے, اور ڈیٹا ملنے کے بعد نا کام یہ کرنا ہے, اور ٹاسک یہ ہے کہ جہاں پہ پیسہ دیا جا سکتا ہے پیسے دیں, جہاں پر لالچ دیا جا سکتا ہے لالچ دیں, جہاں پر اپنا ہی 1-2 گھر جھوٹا موٹا توڑ کے ان کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے ان کے ساتھ کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ لڑیں. یعنی کہ تحریک انصاف کے اپنے اندر سپلٹ, اور اس میں خان صاحب کے حوالے سے, اور جو ان کی پارٹی ہے وہ جب اپنے ٹکٹس فائنل کر رہی ہے, خان صاحب نے اس مرتبہ یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہونے چاہیے جو پارٹی ورکر ہونے چاہیے, جن کا کسی بھی طریقے سے یہ جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ RCO ریجیم چینج آپریشن, اس میں کوئی ہلکا سا بھی کردار ہے, کہیں پیسے کا لین دین ہے, کسی نے پرویز الہی گروپ وہ والے معاملے کے اوپر اگر کہیں پیسہ پکڑا ہے, کسی نے پنجاب والے معاملے پہ, رجیم چینج والے معاملے پہ کسی نے پیسہ پکڑا ہے نا, شائبہ بھی ہے, تو اس کو ٹکٹ نہیں دینا. آپ نے دیکھا مظفر گڑھ کے 6 MPs 6 کے 6 انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دینے. ویری گڈ. اب آپ PTI کے حوالے سے یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں نا, جو اصل میں ہیں تو اسٹرانگ کینڈیڈیٹس, بڑے سیاسی گھر ہیں, ہمارے یہاں تو ایسی ہی ہوتی ہے سیاست, نظریے کے اوپر اور ایکچولی نعرے کے اوپر اور مینیفیسٹو سے زیادہ ہٹ کے برادری میٹر کرتی ہے, مسلک میٹر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ساری چیزیں, کافی فیکٹرز ہوتے ہیں ووٹنگ, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور لوگ ان کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں. تو وہ فہرست یہ بنائی جائے گی کہ جس کو تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا نا, ان کو اپروچ کیا جائے, انہیں پمپ کیا جائے
کہ آپ لڑیں election. ریجیکٹڈ پیسز ہمیں دیں. آپ الیکشن لڑیں, ہمارے ٹکٹ پہ نہیں. تو پنجاب میں تو تجربہ ان کا ناکام ہو گیا تھا یہ ضمنی الیکشنز میں. نہیں, آپ بات سمجھے نہیں. ہاں, وہ ضمنی الیکشن میں یہ تجربہ تھا کہ انہیں اپنے ٹکٹ پہ خود الیکشن لڑوایا, اپنے کینڈیڈیٹس کو بٹھا دیا, نقصان ہوا. لیکن یہاں پر جو تحریک انصاف جو ناراض ہوں گے کا وہ ناراض ہے, اور جس کی تحریک انصاف میں پینیٹریشن ہے, پارٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے دوستی ہے, لیک سلیک ہے, وہ آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ آ جائے گا. اچھا. وہ ہر اس حلقے میں آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر آپ نے تحریک انصاف کے 1-2 لوگ میک شور کرنے ہیں کہ ایک تو بلے کے نشان پہ لڑ رہا ہے پی ٹی آئی کا, ایک تو واضح ہو گیا کینڈیڈیٹ ایک بندہ وہ تو آ گیا پارٹی ٹکٹ کے اوپر. اس کے بعد آپ نے 1 یا 2 کینڈیڈیٹ ود ان تحریک انصاف میک شور کرنے ہیں کہ وہ لڑیں اپنے آزاد امیدوار کے طور پہ. جی بالکل صحیح, آزاد امیدوار کے طور پہ, کوئی ٹریکٹر کے, کوئی بس کے, کوئی جیپ کے, گائے ریچھ ہرن ٹائپ نشان کے اوپر الیکشن لڑے. لیکن وہ کیونکہ تحریک انصاف میں رہا ہے, اٹھتا بیٹھتا رہا ہے اور اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے, اسی لیے تو اس نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. ہر بندے نے تو منہ اٹھا کے نہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دینا, پیسے والے ہوتے ہیں لوگ تو. پالیٹکس ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے بزنس ان پاکستان. تو یہ جو پلان ہے یہ ہے اس صورت میں جب الیکشن ہوگا, وہ اب ہو یا بعد میں ہو, جب بھی الیکشن ہو, انہوں نے یہ طے کر لیا کہ تحریک انصاف جو ہے, ایک تو ہم نے اکٹھے جڑنا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, پیپلز پارٹی یہاں کینڈیڈیٹ نہ دے, یہاں پہ صرف نون لیگ کا کینڈیڈیٹ. اچھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے تھوڑی سی مشکل اور ٹرکی, اس کے اوپر آگے ان میں لڑائی ہونی ہے, کیونکہ زرداری صاحب اور بلاول وہ جو خلا لینے کی باتیں کر رہے ہیں نا اس حکومت سے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور یہ ٹاسک ہے, یہ ان تین طریقوں سے. تو مریم بی بی جو اپنے 60-70% بتا رہی ہے نا, وہ صرف ناموں کے حد تک ہے. اگر کیمپین کی حد تک, آؤٹ ریچ کی حد تک, بیانیے کی حد تک, الیکشن جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے بندے کا کارکردگی, ہاں وہ ذرا کرنا ہے. باقی نون لیگ جو ہے وہ انٹرسٹنگلی ان کے اندر سے آپ کسی سے پوچھ لو, کہتے ہیں مشکل مریم بی بی کا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کو آنا پڑے گا, صحیح, اور ایک مظلومیت کا فیکٹر کریٹ ہونا پڑے گا. اس کے بغیر عمران خان جو ہے وہ, اور فی الوقت جو یہ پرفارمنس ہے پچھلے 1 سال کی, اس کے بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں, آپ کو 2+2=4 کی طرح واضح ہے کہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ ہارتی نظر نہیں آتی. لیکن ظاہر ہے کہ اپنے یہ تو نہیں مطلب نا کہ اگر آپ کے جیت کے امکانات کم ہے تو آپ لڑنا ہی چھوڑ دیں, تو وہ اپنے طور پر جو ہے لڑائی کی پوری تیاری کر رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. تو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.